बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान अनीक अहमद हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आज का मौजू क़याम सुबह का उम्मत पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक। ख़वातीन व हज़रात, इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे इस अहद के मुमताज़ उलमा और दानिश्वरों से। प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं तिलावत कुरान करीम से। और ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये प्रोग्राम लाहौर से कर रहे हैं। क़याम सुबह में रोज़ाना जो क़रात आप सुनते हैं रिकॉर्डेड होती है आम तौर पर, लेकिन जब से हम लाहौर में हैं हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश ये है कि वही कारी जो रोज़ाना हमें रिकॉर्डेड क़रात जिनकी हम सुनते थे उनसे बराह रास्त क्यों न क़रात सुनी जाए। हमारी खुशबख्ती कि तशरीफ़ फरमा है मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी। मैं गुजारिश करूँगा आपसे तिलावत कलाम पाक के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر सुभान अल्लाह, सुभान ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم اللهم صل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه अल्लाह أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी बात पैदा करे जो इसमें यानी दीन मुहम्मदिया में से ना हो तो वो रद्द है। जज़ाकल्लाह कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह हम आपसे तिलावत कुरान करीम सुनते रहें, क्योंकि ये सादत है हमारे लिए। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक की जानिब। बहुत मुख्तसर सा ब्रेक है। जब वापस आएंगे तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे मोहतरम बाबा इरफानुल हक, मुमताज़ आलिम दीन और
بہت خوشبختی کی بات، بہت خوش نصیبی کی بات کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے محترم آغا مرتضیٰ پویا صاحب، اور بات کریں گے ہم جس موضوع پر، وہ موضوع ہے امت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے معزز علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، تشریف فرما ہیں محترم بابا عرفان الحق صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم آغا مرتضیٰ پویا صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ میڈیا کے حوالے سے، جرنلزم کے حوالے سے اس ملک کا بہت مستند اور جانا مانا اور بہت محبوب نام آغا مرتضیٰ پویا صاحب۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ آج کا موضوع امت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ روزانہ ہم ایک سوال رکھتے ہیں کوئز کمپٹیشن کا، جس میں خاص طور پہ ہماری یوتھ جواب دیتی ہے، اور ہم روزانہ ایک گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس خوش نصیب کے کہ جو قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام آتا ہے سامنے۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ معوذتین کن دو صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ تین آپشن سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، دوسرا آپشن سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور تیسرا آپشن تھا سورہ فلق اور سورہ ناس۔ صحیح آپشن سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس جنگ میں حفاظ قرآن کی کثیر تعداد شہید ہوئی؟ پہلا آپشن جنگ موتا، دوسرا آپشن جنگ یرموک، اور تیسرا آپشن جنگ یمامہ۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے درست جوابات روانہ کرتے ہیں، وہ اسکرین پر آ رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم عرفان الحق صاحب سے۔ امت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ماشاءاللہ، اس حوالے سے میں صرف آپ کی خدمت یہ بات عرض کروں گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پر ہیں، اور امتی 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 شفیع المذنبین۔ یہ فرمائیے اس سے پہلے کہ حقوق سے کہ امت کا ایک تصور جو دین دیتا ہے ہمیں، ایک کنفیوژن یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ تصور امت کا، امہ کا تصور ہی ختم ہو گیا، نیشن اسٹیٹ جو باؤنڈریز آ گئیں، اب یہ کیا تصور کر آ گیا ہے؟ اقبال نے کیا مصرع لکھ دیا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ تو ذرا امت کا تصور کیا ہے وہ بیان فرما دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو یہاں حدیث مبارکہ ابھی تلاوت کی گئی یا بتائی گئی، ذکر کیا گیا، اسی کے ریفرنس سے، کیونکہ یہ پہلا حق ہے۔ جی، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کزن بھی تھے، اور بچپن سے لے کے اور زندگی کے آخری ایام تک ہمراہ رہے، مگر ان سے ایک روایت بھی نقل نہ کی گئی۔ تو پوچھا گیا کہ آپ نے زندگی سرکار کے ساتھ بتائی ہے، گزاری ہے، آپ نے کبھی کوئی حدیث آپ کی بیان نہیں فرمائی؟ انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سن لیا تھا کہ جس نے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارا پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی گفتگو کریں مستند ہو، غور و فکر کے ساتھ ہو، احتیاط کے ساتھ ہو، تاکہ کم از کم نیکی تو حصے میں آئے نہ آئے، عذاب سے تو بچ جائیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔ بہت امپورٹنٹ بات جو انیق صاحب نے بھی کہی، وہ امت کا تصور ہے۔ میرے نزدیک پہلی چیز یہ ہے کہ امت ہے کیا؟ ایسے لوگوں کا اکٹھ، ایسے لوگوں کا گروہ جن کا مشن یہ ہو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت کو دنیا پر لاگو کرنا ہے، اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے، اور جن میں باہم کوئی تفریق نہ ہو، اور جن کی بنیاد ہو، تفریق نہ ہونے کی بنیاد کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، اور قرآن کریم اساس، کہ جن میں کوئی باہم تفریق نہ ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس پر پوری طرح متفق ہوں، اور پورے سلیم قلب کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں، اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اور ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جب وہ
بالکل آرام کی نیند سو جائیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری اسائنمنٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے آقا صاحب، یہ بات بنیادی بات یہ اساس ہو کلمہ طیبہ اور قرآن کریم اور ایک وابستگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کہ یہ کامل ایمان ختم نبوت پر کہ قیامت تک اب آخری شریعت، آخری کتاب، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا تک پہنچانے کا واحد ذریعہ. اس سوچ سے جو منسلک ہیں، وابستہ ہیں، وہ امت محمدیہ کا حصہ، یہی قرآن کریم تعلیم کر رہا ہے ہمیں. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پر کسی اور کا حق ہی نہیں ہے سوائے خدا اور رسول کا، کسی اور کا حق ہی نہیں بنتا ہے. اور اگر اس تصور کو ہم نے قبول کر لیا اپنی زندگی میں، جیسے عرفان صاحب نے بتایا ہے، واجب ہم پر کیا ہے؟ واجب ہم پر اطاعت الہی ہے، اتباع محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مودت آل محمد. وسلم. 3 احکام ہم پر واجب کیے گئے ہیں، اور اس سے ہم ذرا سے بھی ہٹیں تو ہم طاغوت کی طرف تمائل ہو جائیں گے. تو دین کا نام یہی. مگر امت کی بات جو آپ کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ رب العالمین اور دوسری طرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین. امت کا تصور جو ہے وہ پوری کائنات ہے، اور اس میں سب آ جاتے ہیں، ہر انسان آتا ہے، ہر انسان اس میں آتا. اس کی ذمہ داری ہم پر ہے. اگر ہم حق ادا کر سکیں جو حق ہم پر ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا، صرف حق ہم پر صرف خدا اور رسول کا ہے، اور کسی کا حق ہم پر ہے ہی نہیں. جو ان کے فرمان ہو اتباع کریں. اس میں ہمیں ایک ویژن رکھنا پڑتا ہے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے کام کریں. ٹھیک. انسانیت کے لیے کام کریں. تو یہ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہیں، اور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. اس کے بعد دنیا، یعنی بنی اسماعیل کے آنے کے بعد کہ بنی اسحاق میں جو نبی آ رہے تھے، سلسلہ بند ہو گیا. اور اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی یہ بھی گواہی ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آ سکتا. محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، یہ حقوق ہیں. یہ محبت، اطاعت، اتباع، اس پر روشن ڈالیے کہ یہ کون سے حقوق ہیں، کیسے حقوق ہیں، اور کیا ان حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں. حق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا حق ہے وہ تو ان کا ماننا، ان کی لائے ہوئی کتاب اور دین کو ماننا، آپ کی فرما برداری، آپ کی پیروی کی کوشش، اور سب سے بڑھ کے ایک بات جہاں پہ ہم کوتاہی کے زمرے میں آتے ہیں، آپ کو حکم ماننا کہ جو حضور دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. ہاں، اپنی تعبیرات نہ پیش کریں. ہم حکم مان لیں گے تو وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں ہمارے مفادات کی ہیں، ہماری چوائسز کی ہیں، ہماری خواہشات سے متعلق ہیں، وہ ہمیں چھوڑنی پڑتی ہیں، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اور ہمارے لیے کیا، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم آپ کو حکم بھی مانیں. کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں ہماری خواہشات کے اگینسٹ بھی ہوتی ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا ایمان نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کو اپنی مال جان اولاد سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جائے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند چھوڑا. سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا مگر ترفعوا رسول اللہ صلی اللہ اصواتکم. علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، اللہ کے رسول راتوں کو جاگتے ہیں، جی پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، جی رو رہے ہیں، گریہ داری کر رہے ہیں. آپ تو معصوم ہیں، اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں. وہ امت کا درد ہے ٹھیک. جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے، رہنمائی مل جائے، حکمت مل جائے. اور آپ کی زندگی میں آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ دنیا کی واحد پرسنالٹی ہے جس کا سیلف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ یہ محبت، اطاعت، اتباع، اس پہ روشن ڈالیے کہ میرا اگر یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اس وقت خواتین حضرات بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بریکنگ نیوز ہے. ہم چلتے ہیں بریکنگ نیوز کی جانب، پھر واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک خواتین حضرات. عرفان صاحب جہاں بات کرتی تھی وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے, یعنی اپنے والدین سے زیادہ آپ سے محبت, اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت, اطاعت, اتباع. یہ ان منازل سے کیسے گزرتا ہے آدمی, اور اس کی جو تطہیر ہوتی ہے, اس کی جو تعمیر ہوتی ہے, اس کی جو تشکیل ہوتی ہے, وہ اس کی جو تربیت ہوتی ہے ایک امتی کی, وہ کس طرح ہوتی ہے؟ بات آپ نے جو محبت کی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اور اس کو عملی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرا بلیو تو ہر چیز کے رویے سے ہوتا ہے کہ اس کے رویے میں آپ کے کوئی چیز ہونی چاہیے, زبانی کلیم نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ایک شخص ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ہر آسائش کا بندوبست کرتا ہے, تعلیم کا, علاج کا, خوشحال زندگی کا, تفریح کا, مگر شام کو جا کے کبھی ان سے نہیں کہتا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. کبھی اس نے کلیم نہیں کیا, کیونکہ اس کا رویہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسے اپنے اہل خانہ سے کتنا پیار ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو ہم زبانی کلیم بہت کرتے ہیں محبت کے, ہمارے رویے سے اظہار نہیں ہوتا. ہمارے رویے سے اظہار ہونا چاہیے, اور ہر قدم پہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری سرکار جو ہے ان کو میری کون سی چیز اچھی لگ رہی ہے اور کون سی بری لگ رہی ہے, اور کون سی ایسا میں کام کر رہا ہوں جو ان کے جو چیز وہ لائے ہیں اس کے خلاف ہے یا اس کی فرما برداری میں ہے. جی ہاں بالکل. تو جب تک ہم اپنے آپ کو مانیٹر نہیں کریں گے رویے میں, ٹھیک ہے, اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے اس سے محبت کا اظہار نہ ہو, نہیں ہوگا. اور یہ کیونکہ زبانی کلیم جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. بہت اچھی بات کی ہے. اچھا, یہ محبت یہ لے جاتی ہے اطاعت تک. اطاعت ہوگی تو محبت ہوگی, وہ لازمی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کسی بھی پیغمبر, کسی بھی رسول کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی گئی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اس اطاعت پہ ذرا بات فرمائیں. اطاعت کی بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ, عمل تو دور کی بات ہے, اگر توجہ ذرا سا بھی اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے آپ کی ہٹی تو آپ طاغوت کی فرمان برداری میں چلے جاتے ہیں. اور یہی ہے زندگی کا پورا ماحصل, یہ کہ آپ کی زندگی جو ہے آپ نے کتنی اطاعت اور اتباع میں گزاری, کتنی مودت میں گزاری آل محمد کی, وہ معیار ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی خدمت میں جاتا تھا حضرت کے تو وہ کہتا تھا میرے ماں باپ فدا ہو تم پر. مگر جب رسول حضرت فاطمہ کی خدمت میں جاتے تھے تو کہتے تھے میرے ماں باپ فدا آپ پر. تو یہ لیول ہونا چاہیے کمٹمنٹ کا, یہ لیول ہمارا کمٹمنٹ. اگر ہم تو جو تاریخ ہماری ہے طاغوت پر کے زیادہ ہم زیادہ طاغوت پر انحصار کرتے ہیں اور اطاعت الہی و اطاعت رسول میں کمتر کرتے ہیں. جو کمپلیٹلی اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے اطاعت الہی و اطاعت رسول میں, تو وہ جو ہے وہ مسلمان ہے, اور اس کے درجات ہیں بڑے درجات ہیں. اب اس میں آپ تاریخ میں تبصرہ کر لیں کہ کن نے یہ مقام کس نے حاصل کیا, کہ کبھی رسول کی حیات میں کسی کو قابل تنبیہ نہیں سمجھا رسول نے, اور کون قابل تنبیہ تھے. ٹھیک ہے. آج جو حقوق کی آج بات حقوق کر رہے تو ہیں, اللہ تعالیٰ نے جی رسول اللہ کے یہ حقوق ہم پر ہیں کہ محبت جیسا فرمایا عرفان صاحب نے, پھر اطاعت کے ذریعے محبت پیدا ہوگی. اچھا محبت, میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, برداشت نہیں ہو رہی. جیسے پویا صاحب نے بات کی, آپ نے بات کی, اللہ نے یہ فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری کی. جی بے شک. اتنی بڑی بات اللہ نے کیسے کہہ دی, جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے بارے میں نہیں. جی کیوں؟ اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ پروردگار یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے, وما ينطق عن جو الهوى ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں. 63 سالہ وہ زندگی جو سرکار نے ہمارے درمیان گزاری, زندگی تو آج بھی ہے مگر جو ہمارے درمیان گزاری 63 سال میں ایک جملہ بھی میں کا نہیں ہے. جی تو ہم اطاعت رسول میں جو سب سے پہلے بنیادی چیز اگر چھوڑ دیں تو میں چھوڑ دیں, کیا اچھی بات کہی آپ. تو ہم جڑ جائیں گے کملی والے سے, ان کے مشن سے, اور اس مرکز سے ہماری وابستگی بہت گہری ہو جائے گی, اور اطاعت میں ہم بہت اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے، یعنی خود کو مائنس کر کے مائنس دوسرے کو آگے بڑھانا ہے، یہ دین کی روح ہے، یہ ہے روح۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے اپنے امتیوں سے، جن کے لیے آپ مصلی میں امتی 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 اور بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ محبت، اطاعت، اتباع۔ پویا صاحب، یہ جو اطاعت کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اتباع ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اب یہ اتباع کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر کیا فضل؟ اس سے بڑھ تو یہ یعنی جو پیمانہ ہوا، جو ذریعہ ہوا، وہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع یعنی پیروی، قدم نقش قدم پہ چلنا، بالکل۔ وہ اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ اس پہ یہ بات یہ ہے کہ جو حضرت نے بیان کیا ہے کہ اتباع اور کسی کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کو آپ اپنا رول ماڈل نہ بنائیں، قیامت تک نہیں بن سکتا، قیامت تک کوئی نہیں بن سکتا۔ اور یہ رسول جو ہیں وہ محافظ عصمت انبیاء ہیں، اللہ اکبر، محافظ عصمت انبیاء ہے۔ جیسے ہم آتے ہیں کسی کی تکذیب کرتے ہیں، رسول آئے ایک مصدق کے طور پہ تصدیق کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں انبیاء ما سبق کو۔ جی، تو ایک تسلسل جو ہے آدم سے لے کے خاتم تک، آدم سے لے کے خاتم تک، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ماڈل پیش کیا۔ اور حسن اخلاق کسی انسان میں اگر ہو، مسلمان میں بیشتر ہو، تو وہ یہی ہو کہ وہ اتباع پیغمبر کرے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اپا صاحب، یہی بات رہے گی جاری، اور یہ بات آپ نے جو فرمائی یہ بہت اہم بات کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک قرآن کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تصدیق کرتے ہیں، امتیوں سے مطالبہ ہے، اور یہ حق ہے امتیوں پر کہ ہم سے بھی تصدیق کروائی جائے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک۔ لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تکملہ جو ہوگا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، اور قیامت تک نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی رسول آئے گا۔ اور یہ امتیوں سے خاص طور پر وہ امتی جو کلمہ قبول کر چکے ہیں، وہ امتی جنہوں نے کلمہ قبول نہیں کیا ابھی، ان سے بھی یہ تقاضا ہے کہ اور ہم اطاعت اور اتباع اور مودت آل محمد میں اگر ہم ثابت کر دیں، تاکہ ہم بھی کسی اور کے لیے، اس عصر کے لیے ہم رول ماڈل ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو۔ اور پھر وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ میں نے کام کیا اس کی تم گواہی دو، اور تمہارے کام پر میں گواہی دوں۔ ٹھیک ہے، خواتین حضرات، گفتگو رہے گی جاری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر کیا حقوق ہے، تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہو چکی ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے، اور ہمارے معزز علماء کے، دانشوروں کے جوابات آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم بابا عرفان الحق صاحب اور محترم آغا مرتضیٰ پویا صاحب۔ آج موضوع پیام صبح کا امت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، ایک امتی سے کیا مطالبہ ہے۔ خواتین و حضرات، کس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، جس طرح بابا عرفان صاحب نے فرمائی کہ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، علم بردار ہیں، جان نچھاور کرتے ہیں، لیکن کیا یہ محبت بندگی کی شاخ پر کھلنے والا وہ پھول ہے کہ جو اطاعت اور اتباع کے بغیر خوشبو پیدا نہیں کر سکتا؟ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے، جس طرح قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو سوال ہم نے پوچھا ہے آپ سے، میں ایک بار اور ریپیٹ کر دوں آپ کے سامنے۔ سوال یہ ہے کہ کس جنگ میں حفاظ قرآن کی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی؟ پہلا آپشن جنگ موتا، دوسرا آپشن جنگ یرموک، تیسرا آپشن جنگ یمامہ،
خواتین و حضرات ہمارے فون نمبرز ہیں 0423630861 0423630864. آپ ہمیں ps@duniatv.tv پر SMS ای میل کرتے ہیں اور 3031 پر SMS کرتے ہیں. اپنے درست آپشنز روانہ کرتے ہیں اور قرآن دازی کے ذریعے ہم ایک خوش نصیب کو دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں. آج اس پروگرام کے آخری حصے میں بابا عرفان صاحب پرچی نکالیں گے. آغا مرتضیٰ پویا صاحب اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں گفٹ ہیمپر جا رہا ہے. بابا آپ نے ایک بات بہت سبحان اللہ، محبت صرف زبانی دعوے نہیں ہوں. میں ایک بات اس میں ابھی ایڈ کر دوں. جی کمال حکمت ہے پروردگار کی جی کہ اس نے رسول اللہ کے لیے دو چیزوں کو جوڑا، ایک اطاعت کو اور ایک پیروی کو. جی انیق صاحب، اطاعت تو حکمرانوں کی بھی کی جاتی ہے، اطاعت تو ان کی بھی کی جاتی ہے جن سے آدمی نفرت کرتا ہے، مگر اطاعت کرتا ہے بعض اوقات ڈر کے کرے، خوف سے کرے، لالچ میں کرے. مگر یہاں پروردگار عالم نے محبت کو جوڑ کر جی کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مال جان اولاد سے بڑھ کے محبت نہ ہو جائے. مال جان اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ سے زیادہ محبت نہ ہو جائے. پیروی کے لیے جوڑا ہے. جی. پیروی اسی کی جا سکتی ہے جس سے محبت ہو. اطاعت تو ظالم کی بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک مگر پیروی کے لیے شرط ہے محبت. ٹھیک. جو پیروی کر رہا ہے یہ پروف کر رہا ہے کہ مجھے کملی والے سے محبت ہے. اب پیروی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ جیسے اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی اور قیامت کے بعد تک قرآن محفوظ رہے گا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو پریزرو کر دیا. صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک 63 سال کے وہ لمحے جو اس کائنات میں آقا نے گزارے وہ اس لیے کیے پریزرو کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پیروی کے لیے یہ نشانی میسر نہیں آئی، ٹھیک. اور قرآن یہ فٹ پرنٹ مجھے میسر نہیں آئے میرے آقا کے. اب ہمارے لیے یہ لازمہ ہو گیا کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، اس کی سٹڈی کریں، اس کی معلومات کریں. اور وہ چھوٹے کام یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم گھونسلے بناتے ہیں. ہمیں پیروی گھونسلوں کے انداز میں کرنی ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں سے سرکار کی نقل کرنی ہے، ان فل پرنٹ پہ چلنا ہے. بڑے کام تو کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں، ہم نے چھوٹے کام چھوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. اس میں ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ میں چلتے ہوئے یہ سوچوں کہ دائیں پاؤں آگے کر لوں، بندے سے ملتے ہوئے میں السلام علیکم پہلے کر دوں، مسکرا کے ملوں. یہ وہ کام ہیں بہت چھوٹے چھوٹے. اپنے گھر والوں کی کوئی خدمت کر دوں، ٹھیک ہے، ان سے کوآپریٹ کر دوں، پڑوسیوں کا خیال رکھوں، کوئی خیال رکھ لوں، کوئی گفتگو کرتے ہوئے یہ خوف آئے کہ غیبت نہ کروں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے آپ کی محبت کا مکمل اظہار ہوگا. اور جب آپ چھوٹے کام کریں گے تو پھر بڑا کام بھی آپ ہی کریں گے. سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو اکٹھا کرنا ہے، گھونسلہ بنانا ہے. اچھا آپ کی اجازت کچھ سوال لے لیں؟ جی ضرور. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. میں بول رہا ہوں جہلم سے. جی فرمائیے. گزارش ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو تکمیل ہے جی یہ نزول قرآن کے اعتبار سے ہے یا یہ پرفیکشن پیغام کے پرفیکشن کے کانٹیکسٹ میں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. بالکل اگلا سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیک صاحب جی. آپ کا ایک تو پروگرام یہ بہت اچھا جا رہا ہے جی. الحمدللہ. تو ایک سوال تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جی کہ جھوٹ کرے تو بات بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت دی جائے تو خیانت کرے. جی منافق کی نشانی. یہ منافق کی علامتیں ہیں. جی تو کہ آج کی جو امت ہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم امانت کریں گے، جی خیانت نہیں کریں گے، یہ اس طرح کی چیزیں. تو آج ایک چھوٹے سے ریڑھی والے سے لے کے تاجر تک کا جو بندہ ہے وہ سارے کا سارا یہی کام کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے. تو کیا آج ہم بھی تو ان منافقوں میں شامل تو نہیں ہو رہے؟ کیا اچھی بات اور کیا یعنی درد بھری بات ہے یہ بے شک کہ ہم جو وہ بات کی محبت زبان سے نہیں بلکہ عمل سے، کہ میں باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں لفظوں کی جگالی، کہ لفظوں کی جگالی کر لی گئی. اصل چیز تو یہ ہے کہ معلوم ہو کہ میں اللہ والا کون ہوتا ہے. اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا نہیں اور مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں، ویجیلنٹ ہوتا ہے.
पहला सवाल, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये नुज़ूल के एतबार से या तकमला हो रहा है दीन का? दीन का तकमला हो रहा है, तकमला हो रहा है, ठीक, नुज़ूल के हिसाब, क्योंकि ये खुतबा, आखिरी खुतबा वहाँ नाजिल हो रही है। जी अब मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बताऊं कि जो मेरे समझ में है कि मेराज किब्रिया तख्लीक, मेराज तख्लीक ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज मोहम्मद कुरान, सुभान अल्लाह, मेराज कुरान ईमान, मेराज ईमान तक़वा, सुभान अल्लाह, मेराज तक़वा इंसाफ, मेराज इंसाफ जिहाद, सुभान मेराज जिहाद शहादत, सुभान अल्लाह, मेराज शहादत हुसैन, अल्लाहु अकबर, मेराज हुसैन इत्तबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान। ये अगर हम अपनी जिंदगियों का नस्बुल ऐन और ये बना लें तो अब देखेंगे कि कितना फर्क होता है। हमारी मंजिल है मदीना, हम सब की मंजिल है मदीना, मिनहाज है करबला, ठीक, अगर इनको ये हदीस सकलैन जो है, रिवायत सकलैन जो है कि मैं आप में दो गिरान चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, ये इनसे तमस्सुक रहें, जी, और अगर इससे जुदा हुए तो तुम गुमराह होगे, ठीक, तो ये इन चीज को अगर कर लें तो हम किसी और की तरफ तवज्जो ही नहीं देंगे, ठीक है, सिवाय ज़ाते खत्मी मर्तबत के, सिवाय ज़ाते खत्मी मर्तबत के लिए हमारी तवज्जो कहीं और होनी नहीं चाहिए। वो है कामिल मुसलमान किसी हद तक, फिर भी अगर उसको शिफाए हजरत नसीब हो, जी, शफी अल मुज़निबीन, उसकी हमारी तवज्जो जब तक उसके बाद दाइमन न हो, जरा सा हम हटे, हम तागूत और अपने जो एहसासात हैं और अपने जो तमन्ना है उसके हम गुलाम बन जाते हैं, उससे हमें आजाद होना चाहिए। मैं इस सवाल के ज़िमन में अगर कोई बात करना चाहूँ जी आप इरशाद फरमाइए। लेकिन जो एक और सवाल आया था, बड़ा अच्छा सवाल ये था कि हम मुनाफिक की निशानी है और हमारे आमाल में, हमारी गुफ्तगू में, हमारे किरदार में, हमारी नशिस्त बर्खास्त में वो उतर गई हैं हम में, तो क्या हम मुनाफिकों में शामिल नहीं? जी, एक पहली बात जो पहले चल रही है तकमील के हवाले से, ये आयत उतरी जी, तो ये भी इशारा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने का वक्त आ गया है और कुरान की तकमील हो गई है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा जो है, जो आखिरी खुतबा है आपका, वो अदा फरमाया और अपनी सारी तालीमात जो 23 साल में आसमान से उतरी उनका खुलासा दिया। क्योंकि हर मौलिम जो आला मौलिम है वो अपने खुलासा ज़रूर पेश करता है, और वो हमें आइंदा के लिए एक राह दे दी कि ये तुम्हारे पास ये पूरा खुलासा मौजूद है, और जो यहाँ मौजूद हैं वो उन तक वो बात पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। पूरी उम्मत पर ये दावत की जिम्मेदारी डाल दी आका ने कि तुमने मेरी ये सारी बातें दूसरों तक पहुँचाए बगैर दुनिया से सफ़र नहीं करना, तुमने पहुँचाना है इसको, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। जो यहाँ नहीं और है सारी दावत इसी के अंदर है, उन तक पहुँचा दो जो यहाँ नहीं है जी। दूसरी बात जो आपने मुनाफिकत के हवाले से की, ठीक है, नहीं आपने क्योंकि बहुत अहम बात स्टार्ट की है, मैं चाहता हूँ इस पर मजीद आप बात करें कि ये मुनाफिकत पे भी हम बात कर लेंगे कि वाकई ये दौर में तो यही हो रहा है। लेकिन खुतबा हज्जतुल विदा, क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि ये देखो, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। ये जो बिरादरियां हमारे पास हैं आज, हम इसको अब आते हैं आज के हालात पर, मेयार बता दिया तकवा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये कुरान करीम बता रहा है और हुजूर वहां फरमा रहे हैं अमानतें पहुंचा दो उन तक जो हकदार हैं जी। अनीक साहब, मेरी इस पे किताब है पूरी सिर्फ खुतबा हज्जतुल विदा पर, ठीक, उसका नाम है मंशूर हक, ठीक, और मैंने इसी बेस पर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है मुझे मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए, कम से कम जो मेरी मालूमात है उसमें किसी मुसलमान को इससे पहले ये तौफीक नहीं हुई कि वो एक एक लफ्ज, एक एक प्रोग्राम जो आपने उसमें दिया है उस पर एक एक अलग मंशूर है, ये मैग्ना कार्टा वगैरह, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो, अच्छा उसका खुलासा क्या है वो बता दें आप, जो मुतालबा बनता है हुजूर का अपनी उम्मतियों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिंपल सी बात है कि झुको सिर्फ अल्लाह के आगे, ठीक,
اور محبت کرو صرف اس کے رسول سے، اور انسان کی خدمت کرو، اس کا احترام کرو، اس کے حقوق کا تحفظ کرو۔ اور جب اسی لیے آپ کو رسول اللہ کے حقوق آپ پر نافذ کیے گئے تاکہ آپ کو حقوق کے تحفظ کا سلیقہ آ جائے، آپ سیکھ لیں کہ دوسرے کا حق جو آپ پر بنتا ہے وہ کتنا فائق ہے۔ اور قرآن نے تو اس کو کلیئر کر دیا، کوئی شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک دوسرے کا حق فائق نہ ہو جائے۔ اور اسی بنیاد پہ اور جد و جہد آپ کو سکھا دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں مستورات کا ذکر ہے، غلاموں کا ذکر ہے، سود کا ذکر ہے، نسب کا ذکر ہے، جھوٹ کا کوئی ایسی چیز اس میں نہیں چھوڑی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال میں آپ پر آسمان سے جو اتری وہی، اور ہم نے اس پہ ہم جڑ جائیں، اگر خطبہ حجت الوداع کو اپنے گھروں میں رکھ لیں، لکھ لیں، پڑھیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم میں آہستہ آہستہ وہ اس کی سمجھ بوجھ پیدا نہ ہو اور اس کے سہارے آگے نہ بڑھیں، اور جو مشن رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مشن رسول، میری اب یہ مشن اتوارے والے دن جو میں جیلم میں ہمارا پروگرام تھا ربیع الاول کا، تو میں نے وہاں ایک بات کی، میں نے لوگوں سے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز چیز کیا تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ نے کہا اپنے نواسے، کچھ نے کہا مولا علی، کچھ نے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا نہیں، رسول اللہ کو جو سب سے زیادہ چیزیں دنیا میں عزیز تھیں وہ دو تھیں، ایک اپنا مشن اور دوسری اپنی امت۔ ٹھیک، امت وہ چیز ہے جو کملی والے کے دل میں بستی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس مشن کی تکمیل امت پر فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز لیتے ہیں، پھر یہ گفتگو رہے گی آگے جا کہ یہ مشن کیا ہے، جی میں ابھی انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ پیر صاحب یہ سوال رکھوں گا میں آپ کے سامنے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم انیس بھائی، یحییٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی یحییٰ صاحب فرمائیے۔ انیس بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ اس پروگرام سے آپ کی مجھے علمی قابلیت کا بہت اندازہ ہوا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ پہنچائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نہیں ماشاءاللہ مجھے یہ علماء تشریف لاتے ہیں تو ان سے ہم سیکھتے ہیں۔ بہرحال بڑی اچھی معلومات صبح دیتے ہیں، بڑا پیغام صبح واقعی ہمیں پہنچ رہا ہے۔ کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ عرفان صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان سے میں نے بہت کچھ ابھی تھوڑی دیر میں سیکھا، لیکن سوال یہ کہ دیکھیں ہم تو آج کل جو اقتداء رسول نہیں کر رہے، مقصد یہ کہ بہت مطلب گمراہی نہیں پڑ گئے، تو حالانکہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرا کہنا ہے کہ جو حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی کس طرح نصیب ہوگی، جو ہم اگر اتنے اللہ کے رسول کی اطاعت بھی نہیں کریں، بالکل ٹھیک ہے، شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ شفاعت کیسے نصیب ہوگی، بہت اچھا سوال۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، یہ ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے۔ جی میں خورشید بتا رہا ہوں شیخوپورہ سے۔ جی خورشید صاحب۔ اس طرح کے آپ نے 3 الفاظ یوز کیے ہیں، محبت، اطاعت اور اتباع۔ جی محبت کے پہلو میں عموماً میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو بھی آ رہے ہیں دانشور، وہ اتباع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے جی اس کو محبت قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک، میں چاہتا ہوں کہ ایک جز اس میں اور بھی شامل نہیں، جیسے عرفان صاحب نے فرمائی نا بات یہ کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ پلیز میری بات سن لیں، ایک جز ہے نبی کریم کی ذات سے محبت ہے، جی ایک ہے آپ کے مشن سے محبت۔ جی ہاں بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی تو آپ، اچھا یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے، نہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ یہ فرمائیے کہ ذات سے محبت کیے بغیر کیا مشن سے محبت ہو سکتی ہے؟ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ذات کی جو شیعہ تھیں ان سے محبت کرنا، آثار سے محبت کرنا، جی تو وہی جب تک کہ جیسے عرفان صاحب نے بات فرمائی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے وہی بات پھر آگے چلتی ہے اور بڑی نیکیوں پر منتج ہوتی ہے، ایسا ہی ہے بابا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ہم جو بات کر رہے تھے مشن، یہ بہت اہم بات اٹھائی۔ جی جی، ختم نبوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب کار نبوت تو باقی ہے، کلمے کو پہنچانا ہے، یہ سرکار کا ہم سے تقاضا ہے، ہم سے مطالبہ حق ہے ان کو، اور ہم پر کا حق ہے ہم پر، یہی حق ہے اور کوئی حق نہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو استوار کریں، جیسے میں نے شروع سے ہی عرض کیا تھا
کہ اطاعت الہی، اتباع محمد و مودت آل محمد کو اپنا اگر ہم اپنی زندگی کا یہ بنا لیں تو وہ مشن آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس کی فیوزات اور برکات ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے بھی ہمیں فیوز ملے گا کہ ہم اس مشن کو آگے وہ ہے ہماری اپنی زندگیوں میں ہم پیغام محمدی کو اتاریں اور عمل کریں اور آگے بڑھائیں اور اس کو اجتماعی شکل اور یہ ہماری مشکل یہ ہے کہ مسلمان جو ہے تاریخ میں پوری تاریخ 1400 سال کی تاریخ میں ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہیں. ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہیں. ہمارا پوری زندگی جو ہے وہ اطاعت الہی و اتباع محمد میں نہیں گزرتی. ہم اپنے خواہشات نفسی پر بھی بہت عمل کرتے ہیں اور تاریخ کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں. اور یہ نفرتیں وغیرہ وغیرہ جو ہم میں آ گئی یہ ہمارے ورثے میں ملی ہے. سلاطین جو مسلمان سلاطین تھے ان نے پتہ نہیں آپس میں ان کی کیا رقابتیں تھی اور وہ سمجھ رہے تھے اصل جب تک تقویٰ کو آپ اپنا معیار نہیں بنائیں گے اپنے حاکم کے لیے ٹھیک ہے جو کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اصل وہی ہے. ایک بہت چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل میں چاہتا ہوں کنکلوڈ کریں اسی بات پہ پروگرام ضروری ہے. جی ایک کاغذ کا ٹکڑا مجھے سڑک پہ ملتا ہے جی اس پہ نام محمد لکھا ہے صلی اللہ علیہ. میں اس کو اٹھاتا ہوں چومتا ہوں آنکھوں سے لگاتا ہوں اور اونچی جگہ رکھ دیتا ہوں. کاغذ پہ لکھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اتنا احترام اور جس کے سینے میں کندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو ملعون کرتا ہوں اس کو مارتا ہوں اس کو قتل کرتا ہوں. اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو ہر کلمہ گوئے رسول میرے لیے سلام کے قابل ہے احترام کے قابل ہے. ہم یہ احترام شروع کر دیں. ہم سے زیادہ محبت کسی کو کملی والے سے نہیں ہے. یہ میں ایک بات کہنا ہر کلمہ گو مسلمان ہے. ہم کفر سازی کی جو فیکٹریز ہیں ان کو بند کر دیں ان کو بند کر دیں. ایک دوسرے کو قبول کریں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں اور ایک دوسرے کی قوت بن جائیں. یہ بہت بنیادی یہ دین کا تقاضا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا حق یہی ہے. حق ہے مطالبہ ہے. خواتین حضرات ایک بات اس میں دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نکاح کرو کہ میری سنت ہے کہ میری امت میں اضافے کا سبب بنو اور میں آپ کو کافر کہہ کے اور میں امت کو کمی کا سبب بن رہا ہوں اور میں امت کی اللہ کے کثرت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی مخالفت کر رہا ہوں. ٹھیک اور جی کیسے محبت ہے مجھے اللہ کے حبیب سے. امتی اپنی جگہ پر کسی انسان کا قتل آپ نہیں کر سکتے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اور قتل سے بدتر کیا فتنہ ہے؟ شرک اور تفرقہ فساد بیچ میں لانا. جی بالکل. اور یہ سبحان اللہ جو بات آپ نے فرمائی کہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ موجود ہے اس کا احترام کریں. محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ یہ شجر طیبہ ہے جس کی شاخیں آسمان تک ہیں. اس کا احترام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا. الفتنۃ اشد من القتل. جی جب بالکل. اور ایک انسان کی جان کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. اسی طرح یہی جو پیغام گیا بہت اچھا پیغام آپ لوگوں نے دیا کہ محبت اطاعت اتباع ایک دوسرے کو قبول کیا جائے ایک دوسری قوت میں اضافہ کیا جائے. ایسا کیوں ممکن نہیں کہ سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک دوسرے کی قوت بن جائیں اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں ایک دوسرے کو مانیں کیونکہ سب کلمہ گو ہیں اور رد کرنا چھوڑ دیں اعتراض کرنا چھوڑ دیں دوسری کی مذمت کرنا چھوڑ دیں. سب اللہ کی محبت میں سرشار ہیں. اللہ کے رسول کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں. اچھا یہ ایک پرچی آپ نکالیے کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے لیکن 1 منٹ میں مزید لوں گا اپنے پروڈیوسر سے کہ آپ یہ پرچی پویا صاحب کو دیں تاکہ پویا صاحب اس شخص کے نام کا اعلان کریں کہ جس کو ہم گفٹ ہیمپر دے رہے ہیں. سرقہ سلمان کینیڈا. سرقہ سلمان کینیڈا. سرقہ سلمان صاحب کینیڈا سے آپ کو گفٹ ہیمپر مبارک ہو. خواتین حضرات محبت اطاعت اتباع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر یہ حقوق ہیں یہ ان کا مطالبہ ہے. ورنہ صرف یہ گفتگو رہے گی. اپنے کردار میں جب تک ہم اپنی شخصیت پر اسے نافذ نہیں کریں گے تو معاشرے پر نفوذ کیسے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے. خواتین حضرات میں دونوں مہمانوں کو شکر گزار. انشاءاللہ کل
نئے موضوع اور نئے پینل کے ساتھ ملاقات ہوگی. انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.